اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی چھٹیاں بہت اچھی گزری ہوں گی۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا آگے سے پڑھیں گے۔ بلوچی زبان اور کشمیری زبان، 2 پوائنٹ ہمارے رہ گئے تھے۔ بلوچی زبان، یہ جتنی بھی چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں یہ سب پوائنٹس نکلیں گے، آپ ان کو ہائی لائٹ کر لیجیے گا اور پوائنٹ کی صورت میں ان کو اوپر لکھ کے نیچے ان کا مٹیریل پٹ کیجیے گا۔ سب سے پہلے بلوچی جو ادب ہے، بلوچی جو زبان ہے، ادب کی ترقی جب ہوئی شروع تو وہ قیام پاکستان کے بعد شروع ہوئی۔ اس کے بعد بلوچی زبان جو ہے اس کا تعلق آریاؤں کی زبان سے جا کے ملتا ہے اور آریاؤں کی ایرانی شاخ سے اس کی شاخ ملتی ہے۔ بلوچی زبان کی تقسیم جو ہے وہ 2 بڑے حصوں میں ہوئی، ایک مشرقی بلوچی سندھی اور فارسی کے الفاظ کا اثر اس پہ پایا جاتا ہے، اور ایک مغربی بلوچی، اس میں پشتو اور فارسی الفاظ کا زیادہ اثر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے 2 اہم لہجے ہیں، ایک لہجہ جو ہے اسے سلیمانی اور دوسرے کو مکرانی کہا جاتا ہے، اور رسم الخط بلوچی کا جو ہے وہ بہت پہلے ایجاد ہو چکا تھا، مگر قدیم بلوچی ادب جو ہے وہ تحریری صورت میں بہت دیر بعد آیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ قیام پاکستان کے بعد اردو حروف تہجی کو گھٹا بڑھا کر بلوچی کے لیے ایک معیاری رسم الخط جو ہے وہ ایجاد کیا گیا۔ اس کے بعد بلوچی شاعری پر چلتے ہیں۔ بلوچی شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ میں نے بلوچی شاعری کا پوائنٹ دیا ہے، اس میں آپ 3 الگ الگ حصے کر کے لکھیں گے۔ سب سے پہلے رزمیہ شاعری، اس کے بعد عشقیہ اور پھر لوک داستانیں۔ رزمیہ شاعری میں جو یہ بلوچی کی سب سے اہم شاعری سمجھی جاتی تھی، اور اس میں ہمت، بہادری، جوہر جلال اور غیرت وغیرہ کو موضوع بحث بنایا گیا، اور بلوچوں میں جنگی کارناموں کے گیت بہت مقبول ہوئے۔ ہر قبیلے کا شاعر داستان گوئی کا فریضہ بھی ادا کرتا۔ جب مغل بادشاہ ہمایوں نے دلی کا تخت جو تھا وہ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی نا، تو بلوچ قبائل نے اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا، اور ہمایوں اور جو شاعر تھے بلوچی شاعر، انہوں نے ہمایوں کی فتوحات کے گیت بھی گائے، اور یہ زبان جو ہے اس علاقے کی جرأت اور بہادری کے لیے جانی جاتی ہے۔ ایون کہ مائیں جو ہیں وہ بھی لوری اس وے میں اپنے بچے کو دیتی ہیں کہ میرا پھول سا بچہ جواں ہوگا، کندھے پہ رکھ بندوق رواں ہوگا میرا پھول سا بچہ، یعنی بہادری اور جرأت میں یہ لوگ بہت مانے ہوئے ہیں۔ عشقیہ شاعری، اس کے بعد دوسرا پوائنٹ، بلوچی شاعری کا دوسرا اہم حصہ جو ہے وہ عشقیہ شاعری ہے۔ عشقیہ شاعری میں پیار محبت کی داستانیں بیان کی گئی ہیں۔ اہم موضوعات میں حسن و عشق اور شباب کہتے ہیں جوانی کو۔ شباب کے علاوہ محبوب کی بہت بہادری کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوک داستانیں ہیں، تو لوک داستانیں میں لوری اور موتک کے جو اصناف ہیں وہ قدیم زمانے سے معاشرتی زندگی کا عکس پیش کرتی آئی ہیں، اور اس میں چھوٹے چھوٹے گیتوں کو بلوچی لہجے کے ساتھ سریلی آواز میں گاتے ہیں، اور پہیلیاں بھی ان گیتوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ کلہورا خاندان کے دور میں بلوچی ادب جو تھا وہ بہت مقام رکھتا ہے۔ 19ویں صدی کا دور بلوچی ادب کا سنہری دور کہلاتا ہے، اور اس دور میں کلہورا جو خاندان تھا اس کا بلوچی علم و ادب کی سرپرستی میں اہم کردار ہے۔ اس کے بعد بلوچی ادب پر انگریزوں کی تحقیقی کاوشیں شروع ہوئیں۔ ایک انگریز مسٹر لیچ نے 1940 میں قدیم بلوچی زبان پر تحقیق کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں مسٹر گورج، مسٹر ٹمپل، مسٹر بروس کی ذاتی کاوشیں بھی قابل ستائش ہیں، یہ آپ نام لکھ لیجئے گا بچوں، ایڈ کر لیجئے گا بیچ میں۔ اس کے بعد بلوچی ادب کے کلاس کی نثر ہے، تو کلاس کی نثر میں میر چاکر خان، میر حسن زندو اور حمل رندو منہاد، پیرنگ و گران، ناز شاہ، مرید دہانی، اور اس کے علاوہ بہت سے جو نثر نگار ہیں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ بلوچی ادب کے تیز رفتار ارتقاء کا آغاز جو ہے وہ قیام پاکستان کے بعد شروع ہوا، اور باقاعدہ طور پہ اس کی جو تخلیق تھی بلوچی شاعری کی وہ انگریز دور میں شروع ہوئی۔ شاعری کے جو موضوعات تھے اس دور میں تصوف، اخلاقیات اور انگریزوں کے خلاف جو نفرت تھی وہ موضوعات زیر بحث آئے شاعری کا، اور مشہور شاعر جو اس دور کے تھے وہ مست توکلی تھے، اور 1960 میں پہلا
بلوچی مجلہ شائع ہوا۔ بلوچی رسم الخط میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور ادب کا تیز رفتار جو ارتقاء تھا وہ قیام پاکستان کے بعد ہوا، یہ بھی پہلے بات ہو گئی ہے۔ پہلے بلوچی مجلے کی شائع جو ہے وہ 1960 میں ہوئی تھی، جس میں بلوچی صحافت اور ادب کو نیا رخ ملا تھا۔ بلوچی زبان و ادب کی تاریخ پر پہلی کتاب جو تھی وہ کب لکھی گئی؟ 1961 میں یہ کتاب لکھی گئی، اور تاریخ کی سب سے پہلی کتاب تھی شیر کمسر مری کے نام سے۔ بلوچی زبان کے جو مشہور شاعر ہیں عطا شاد ہیں، یہ بچوں آپ لکھ لیجئے گا۔ اسحاق شمیم ہیں، آزاد جمالی ہیں، مراد ساحر ہیں، محمد رمضان، ظہور ہاشمی ہیں، اور مشہور نثر نگار قاضی عبدالرحیم ہیں صابر، اور ظہور شاہ، محمد رمضان، گل خان نصیر اور آزاد جمال الدین بلوچی نثر کی ترقی میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ اور بلوچی زبان میں پی ایچ ڈی باقاعدہ طور پہ بلوچستان یونیورسٹی کی طرف سے بلوچی زبان میں پی ایچ ڈی، ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے اس کا اجرا کیا جا رہا ہے اب۔ اور کوئٹہ ریڈیو اسٹیشن اور ٹیلی ویژن کے ذریعے اس کو مزید اس ادب کو ترقی مل رہی ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے کشمیری زبان۔ کشمیری زبان پر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے کئی لہجے ہیں، کئی مشہور لہجے ہیں، جن میں چار لہجے جو ہیں وہ سب سے زیادہ مشہور ہیں: سلمانکی، ہندکی، گندورو اور گامی۔ اس کا معیاری اور ادبی لہجہ جو ہے وہ گندورو ہے، اس کو بہت زیادہ معیاری بھی سمجھا جاتا ہے اور سب سے زیادہ مقبول بھی یہی ہے۔ کشمیری زبان کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ کشمیر کی ابتدائی زبان سنسکرت تھی، لیکن ماہرین کی تحقیق کے مطابق کشمیری زبان وادی سندھ کی زبان سے منسلک ہو گئی۔ رسم الخط کشمیری زبان کا رسم الخط اردو جیسا ہے، بالکل میچ ہوتا ہے ان سے، اور دیگر زبانوں کے اثرات جو ہیں کشمیری زبان پر کے ادب پر فارسی کے اور ایرانی کے پڑتے ہیں۔ اور اس کی جو ابتدا ہے کشمیری زبان کی وہ شاعری سے ہوئی۔ اس کے 5 ادوار بہت زیادہ نمایاں ہیں، لانگ کویسچن بھی آئے گا تو زیادہ تر وہ یہی پوچھتے ہیں کہ کشمیری زبان کے 5 ادوار جو ہیں وہ بیان کریں، تو 5 ادوار جو ہیں وہ میں نے ہائی لائٹ کر دیے ہوئے ہیں۔ پہلے سب سے 5 ادوار، اس کے بعد لوک گیتوں کو فروغ ملا، اس کے بعد الہیات اور عشقیہ داستانیں، روحانی اثر اور فکری رجحانات، یہ اس کے 5 جو ہیں ادوار ہیں، اور ان کے یہ پوائنٹس ہیں، اندر مٹیریل آپ ایڈ کریں گے۔ اس کا سب سے پہلا جو دور ہے لوک گیتوں کو فروغ ملا۔ پہلے دور میں لوک گیتوں کو فروغ حاصل ہوا، اور اس لحاظ سے اس دور کو لوک گیتوں کا دور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس پر کشمیری جو سماج ہے اس کے سوچ، اس کے احساسات کا بہت زیادہ اثر پایا جاتا ہے، اور اظہار اس طریقے سے وہ کرتے ہیں، اور کشمیری لہجے میں اس کو روف یا لول کہا جاتا ہے۔ اور پہلے دور کا جو نمائندہ شاعر تھا وہ کوئی نہیں ملتا۔ دوسرا دور جو ہے وہ الہیت کا دور ہے، اور اس دور میں الہیت کو موضوع بنایا گیا اور روحانی عقائد کو نظم کی صورت میں لکھا گیا، یعنی جو روحانی عقائد تھے وہ نظمیہ صورت میں باہر آئے۔ اور اس میں جو شاعر اس زبان کا یعنی دوسرے دور کا نمائندہ جو شاعر ہے وہ شتی گنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، شتی گنٹ کے نام سے شاعر ہیں، اور جو کشمیری زبان کے پہلے شاعر کہلاتے ہیں، کیونکہ پہلے دور کا شاعر ملتا نہیں ہے۔ سنسکرت کی آمیزش بہت زیادہ ہے۔ شتی گنٹ کے کشمیری جو شاعر ہیں انہوں نے کشمیری شاعری میں آمیزش سنسکرت کی دوسرے شعراء، مسلمان شعراء کی نسبت زیادہ کی ہے۔ تیسرا دور رومانوی داستانوں کا دور ہے، اور جو رومانوی داستانوں کے دور کو نظم کی صورت میں بیان کرنے کی ایک روایت پڑی تھی، وہ اس دور میں پڑی تھی۔ اس کے جو نمائندہ شاعر ہیں وہ حبہ خاتون ہیں، اس دور کی اہم شاعرہ تھیں یہ تیسرے دور کی، اور ان کی شاعری عشق و محبت کی شاعری تھی، جس پر اسلامی تصوف اور ہجر و وصال کا رنگ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ ایکسٹرا جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ ایڈ کرتے جائیے گا۔ اور عربی اور فارسی قصوں کو کشمیری زبان میں ترجمہ کیا گیا، لباس پہنایا گیا۔ اس دور کے منظوم قصوں میں کشمیری کے علاوہ بھی عربی اور فارسی کے قصوں کو کشمیری زبان میں منتقل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد چوتھا دور جو ہے وہ روحانی اثرات کا بہت زیادہ غلبہ رہا ہے، اور روحانی اثرات جو ہیں وہ نمایاں رہے ہیں چوتھے دور میں۔ اس میں فارسی کی آمیزش کا دور رہا ہے، چوتھے دور میں فارسی کی آمیزش کا دور رہا، دوسرے میں سنسکرت کا
چوتھے میں فارسی کا، اور چوتھے دور کے جو روح رواں ہیں وہ محمود گامی ہیں، جنہیں ایک الگ لہجہ قرار دیا گیا ہے۔ محمود گامی حسن و جمال کے شاعر ہیں، انہیں کشمیری زبان کا نظامی بھی کہا جاتا ہے۔ پانچواں دور جدید ادب کا دور ہے، اور جدید ادب جو ہے وہ پانچویں دور میں پروان چڑھا، نئے رجحانات جو تھے وہ نمایاں نظر آئے۔ اس دور کے نمائندہ اور کشمیریوں کے قومی شاعر غلام احمد مہجور اس دور کے معروف شاعر ہیں۔ غلام احمد مہجور نے عوام کی آزادی کے حق میں آواز بلند کی، اسی لیے کشمیری اسے قومی شاعر کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ آزادی ان کا بنیادی حق تھا جس کے لیے انہوں نے آواز بلند کی۔ اس کے بعد کشمیری ادب میں دیگر زبانوں کے تراجم بھی ہوئے، جن میں ایرانی ادب کو خاص طور پر غزل اور مثنوی کے تراجم کے بعد کشمیری شاعری نے بھی اپنی تخلیقی صنف کے طور پر اپنایا، اور کشمیریات پڑھانے اور تحقیق کے لیے بھی اقدامات کیے گئے۔ آزاد کشمیر یونیورسٹی میں کشمیریات پڑھانے اور تحقیق کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔